نمبر 5، پانچویں چیز ہے بچے کو منشیات سے روکا جائے۔ بچہ جب نشے میں لگ رہا ہو اس پر ابتدا ہی میں سخت گرفت کی جائے۔ ابتدا میں دیکھتے ہیں یہ بچہ چھالیاں کھا رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ چھالیے سے پھر پان پہ جاتا ہے، پھر یہ پان سے گٹکے پہ آتا ہے، گٹکے سے ماوے پہ جاتا ہے، پھر یہ ماوے سے سگریٹ پہ آتا ہے، سگریٹ سے چرس پہ آتا ہے، پھر یہ چرس سے ہیروئن پہ جاتا ہے، ہیروئن سے شراب پہ جاتا ہے۔ اگر ابتدائی اینٹ درست کر دی جاتی تو آج یہ اس حد تک نہ پہنچتا۔ ہم نے بچے کو تفریح کے نام پر بڑی آزادی دی ہے کہ بچہ تفریح کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب یہ تفریح حدود سے نکلتی ہے پھر درد سر بن جاتا ہے، پھر کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں بنتے۔ جب بچہ منشیات میں کا عادی بن جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کہ والد ماحول میں کسی کے ساتھ آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی مجلس میں اگر وہ چرسی بیٹا آ جائے، نشے کا عادی آ جائے، کوئی پوچھے یہ آپ کا بیٹا ہے تو آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب اس کی ظاہری حالت بتاتی ہے یہ نشہ کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کے چہرے کی رنگت، اس کی وضاحت بتاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس میں ہماری کچھ کوتاہی ہے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ آج ساری توجہ ہوتی ہے بچے کے کھانے پینے اور لباس کی طرف۔ باپ صبح سے شام تک کماتا ہے میرا بیٹا اچھا کھانا کھائے، اچھا لباس پہنے، اچھا موبائل اس کے پاس ہو، اچھی گاڑی اس کے پاس ہو۔ ظاہر کی بڑی فکر، باطن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حالانکہ انسانیت کے انسان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ باطن سے آتی ہے، ظاہر سے نہیں آتی۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مدار باطن تھا، ظاہر نہیں تھا۔ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، باطن ہے۔ انسان میں انسانیت باطن سے آتی ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے خصوصاً بچے کو منشیات سے روکا جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو چیز نوجوانوں میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ منشیات بڑھ رہی۔ اس وقت ایک رپورٹ شائع ہوئی ٹائمز اخبار میں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 63% نوجوان نشہ کرتے ہیں، اور ان میں 44% ایسے ہیں کہ جو ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں۔ اور تعلیم یافتہ لڑکیوں میں منشیات کتنی؟ 68%، اور ان میں 44% وہ ہیں کہ جو کالج میں، یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس ماحول میں جا کر نشہ کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ نشہ جو اس وقت بک رہا ہے وہ کالج اور یونیورسٹی میں بک رہا ہے۔ چند مہینے پہلے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر جب دیکھا گیا کہ وہاں پر ہیروئن اور چرس آ رہی ہے، کالج کی بچیوں میں، لڑکوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اساتذہ بھی اس میں ہیں، عملہ بھی اس میں شریک ہے۔ اس لیے آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، تعلیم کا رجحان کم ہے، عشق، معشوقی اور منشیات زیادہ ہے۔ اس لیے آج انہیں اگر جس پر فریفتہ ہو گئے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کالج میں پارٹیاں بازی ہوتی ہیں، بوتل لی اور توڑی، اور توڑ کر اسی کی دھار لی، اس دھار سے دوسرے کے پیٹ میں مارا اور زخمی کر دیا، بوتل لی دوسرے کے سر پہ ماری، پتھر لیا اٹھا کے مارا۔ اس طرح کے 20 واقعات آئے دن آ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ منشیات ہے، اس لیے بچے کو اس سے روکا جائے۔ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ روکیں، لیکن وہ لوگ تو سستی کر رہے ہیں، ہمارے ادارے خود رشوت لے کر ان چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، برادری والوں کی ذمہ داری کہ اگر ہمارا کوئی بچہ اس میں ہو تو اس کو اس نشے سے روکیں، ورنہ جب یہ آگے بڑھتا ہے صرف والدین کے لیے نہیں، پوری برادری کے لیے، پورے قبیلے کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔